یار اچانک میرے ذہن میں بڑا خوبصورت پروگرام آیا ہے. کیوں نہ کارپیٹ سینٹر کا افتتاح بوا سے کرایا جائے؟ یار بس خاموش ہو جاؤ، ابھی ہم دوسروں کو ہوا نہیں لگنے دیں گے، میں نے کہا اور تالوت گردن ہلا کر خاموش ہو گیا. میرا کیا ذکر ہو رہا تھا؟ اور ہاں، یہ جمشید کہاں گیا؟ نگوڑ مارا نظر ہی نہیں آتا آج کل. کیا بات ہے بوا، آج کل جمشید کے ستارے بہت اچھے جا رہے ہیں، سیمی نے مسکراتے ہوئے کہا. آئے سیمی بٹیا، بڑا اچھا لونڈا ہے، دل کا برا نہیں ہے. تم لوگوں نے کیا درگت بنوائی ہے بیچارے کی میرے ہاتھوں، مجھے بڑا افسوس ہے. واقعی؟ تالوت دلچسپی سے بولا. تو اور کیا، میری شکل اس کی دادی اماں سے ملتی ہے، مامتا کا ترسا ہوا ہے بیچارہ. بوا کے لہجے سے شہد ٹپک رہا تھا. در حقیقت بڑی سادہ لو خاتون تھیں، گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا. اور تصدق کے بارے میں کیا خیال ہے بوا؟ اس کی بات چھوڑو، وہ بد نظر ہے بیٹا. اس میں اور جمشید میں بڑا فرق ہے، مگر آج کل تو وہ بھی نظر نہیں آ رہا. آپ بھی خوب ہیں بوا، ناراض بھی رہتی ہیں اور یاد بھی کرتی رہتی ہیں، سیمی بولی. ارے اب دل سے کسی سے تھوڑی ناراض رہوں ہوں، میرے بڑھاپے میں کالک لگاوے ہیں تو دل جل جاوے ہے. اب بتاؤ، تم میری اولادوں کے برابر مجھ پر بری نگاہ رکھو تو ٹھیک ہے. اور بوا کی اس بری نگاہ پر ہم سب ہنس پڑے. اور بوا کسی کی نگاہ ہی خراب ہو تو؟ تالوت ہنس کر بولا. ارے رہنے دو عادل میاں، تم تو بڑے ہی شریر ہو. سچ بوا، تصدق کی آنکھیں خراب ہیں، وہ آپ کو بری نگاہ سے نہیں دیکھتا، بلکہ آنکھوں کی خرابی کی وجہ سے آپ کو ایسا محسوس ہوا ہوگا. چلو ہٹو، بس رہنے دو. اور ہاں، جمشید کے لیے نہیں بتایا، صبح بھی نہیں ملا. مصروف ہے بیچارہ، تالوت نے کہا اور پھر گھڑی دیکھ کر بولا. ارے سائم میاں، چلیں گے نہیں؟ وقت ہو گیا؟ میں نے پوچھا. ہاں، 10:30 بج رہے ہیں. تب پھر خواتین و حضرات اجازت دیجیے، اور یہ بد اخلاقی صرف کل تک کے لیے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تفریحی پروگرام رہیں گے. کوئی خاص کام ہے سائم بھائی؟ ہاں، بس افتتاح کے پروگرام کو فائنل کر رہے ہیں، پرسوں انشاءاللہ تعالی سب ٹھیک ہو جائے گا اور سب کمرے سے نکل آئے. افشاں کے ہونٹوں کی پرسکون مسکراہٹ نے مجھے بھی سکون بخشا تھا. جب وہ مطمئن تھی تو میں تردد کیوں کروں؟ تمام لوگوں سے اجازت لے کر ہم باہر نکل آئے اور پھر کار لے کر چل پڑے. کارپیٹ سینٹر میں باقاعدہ کام ہو رہا تھا. تصدق اور جمشید کسی گفتگو میں الجھے ہوئے تھے. ہمیں دیکھ کر دونوں خاموش ہو گئے اور اپنی کرسیوں سے اٹھ گئے، کیونکہ ہم اچانک ہی پہنچے تھے. اوہو آئیے، تصدق نے محجوب انداز میں کہا. کوئی بات نہیں، تم کام کرو تصدق. جی کوئی خاص کام نہیں تھا، ہم لوگ ایک فائل دیکھ رہے تھے. کیسی فائل؟ ایک لڑکی ملازمت کے لیے آئی ہے، حالانکہ جگہیں تقریباً سب پر ہو گئی ہیں، لیکن جمشید صاحب کی خواہش ہے کہ اسے ملازم رکھ لیا جائے. جمشید صاحب کی خواہش ہے؟ تالوت نے متحیرانہ انداز میں پوچھا. یس مسٹر عادل، لڑکی بہت سیڈ ہائی، اس کا آنکھ سے آنسو نکلتا. میں اس کو بولا میں سفارش کریں گا، جمشید نے کہا. جمشید صاحب جس کی سفارش کریں اسے تو ضرور رکھنا چاہیے مسٹر تصدق. ضرور جناب، میں نے جمشید صاحب سے اختلاف نہیں کیا، صرف جگہوں کی فائل ان کے سامنے رکھ دی ہے کہ میں اس میں سے جو چاہوں انتخاب کر لوں، تصدق نے کہا. بٹ ہمارا سمجھ میں کچھ نہیں آتا. لڑکی کہاں ہے؟ میں نے پوچھا. باہر ویٹنگ روم میں بیٹھا ہے. بلاؤ، میں نے تصدق سے کہا اور جمشید جلدی سے اٹھ گیا. ارے جمشید تم کہاں؟ بیٹھو. تصدق بیل بجا کر چپڑاسی کو بلا لے گا اور وہ اس لڑکی کو. تالوت نے کہا اور جمشید گہری سانس لے کر بیٹھ گیا. تصدق نے بیل بجائی اور چپڑاسی اندر آ گیا. ویٹنگ ہال میں مس عذرا بیٹھی ہیں، انہیں اندر بلا لو، تصدق نے کہا اور چپڑاسی ادب سے گردن جھکا کر چلا گیا. اور پھر چند ساعت کے بعد اس نے وزنی دروازہ کھولا اور دبلی پتلی سہمی ہوئی لڑکی اندر آ گئی. رنگ پیلا پڑا ہوا تھا، آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں. اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات دبے ہوئے تھے. اندر داخل ہوئی تو کاغذات قالین پر گر پڑے اور اس کا بدن ہولے ہولے کانپنے لگا. اس نے ہراساں نگاہوں سے ہمیں دیکھا. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے. پھر وہ زمین پر بیٹھ گئی اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی. بری طرح بدحواس ہو گئی تھی. اس کی یہ حالت دل لرزا دینے والی تھی اور میں اور تالوت لرز اٹھے. بھلا ایسی بے بسی کا انداز ہم دیکھ سکتے تھے؟ اور پھر ہم دونوں ہی تیزی سے اس کی طرف لپکے. آئیے عذرا بی بی، آپ فکر نہ کریں، یہ کاغذات چپڑاسی اٹھا لے گا. تالوت نے محبت بھرے انداز میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا. عذرا کا بدن اب بھی کانپ رہا تھا. آؤ عذرا بہن، تم تکلف کر رہی ہو، میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا. اس نے ایسی نگاہوں سے ہمیں دیکھا جیسے اندازہ لگا رہی ہو کہ ہم کتنی سنجیدگی سے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن ہمارے چہروں پر ایسا کوئی تاثر نہیں تھا.
جمشید نے اس کے لیے کرسی کا انتخاب کیا اور میں نے عذرا کے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھ کر اسے بٹھا دیا۔ وہ بیٹھنے کے بعد گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ ارے تصدق، بڑے بد اخلاق ہو گئے ہو، کچھ کھلاؤ پلاؤ گے نہیں؟ طالوت بولا۔ ہاں جناب، ابھی پیش کرتا ہوں۔ تصدق جلدی سے اٹھ گیا۔ عذرا بی بی، آپ چائے پئیں گی یا کافی؟ میں نے پوچھا۔ جی میں نے بی اے کیا ہے، میں دراصل ملازمت کے لیے آئی تھی، اس نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوہو بھائی، ملازمت تو طے ہو گئی، یہ جو اپنے جمشید صاحب ہیں نا، بس یہ جسے چاہیں جو جگہ دے سکتے ہیں، ہم ان کے معاملے میں مداخلت کرنے والے کون؟ آپ کی ملازمت کا تو فیصلہ کر لیا گیا، اب ذرا کچھ کھانے پینے کی باتیں بھی تو ہو جائیں۔ ہاں تو آپ چائے پئیں گی یا کافی؟ لڑکی نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے لیکن آواز نہ نکل سکی۔ چلو بھائی تصدق، سب کے لیے چائے ہی منگوا دو۔ اتنی دیر میں تصدق چپڑاسی کو بلا چکا تھا اور پھر اسے ہدایات کر کے واپسی پر وہ لڑکی کے کاغذات بھی اٹھاتا لایا۔ لڑکی نے جلدی سے کاغذات لپک لیے تھے۔ یہ میرے سرٹیفکیٹس وغیرہ ہیں۔ بھائی عذرا، ان بور باتوں کو چھوڑو، کچھ اور باتیں کرو۔ سرٹیفکیٹ وغیرہ بھی کوئی دیکھنے کی چیز ہیں؟ اب تو تم ہماری اس چھوٹی سی فرم کی اہم کارکن ہو، یہ فائل بند کر لو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے بی بی۔ تو آپ نے مجھے ملازمت دے دی؟ اس کے چہرے پر پہلی بار خوشی کے ہلکے سے تاثرات نظر آئے۔ بھائی اس میں کیا شک ہے، ہماری مجال ہے کہ نہ دیں۔ مجھے کیا کام کرنا ہے؟ ابھی شروع ہی کہاں ہوا ہے بی بی، آپ تو بلا وجہ ابھی سے فکر مند ہو گئی۔ وہی کام ہوگا جو آپ آرام سے کر سکیں گی، البتہ یقین کریں آپ کو یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ طالوت نے کہا۔ میں وعدہ کرتی ہوں جناب کہ جو کوئی خدمت میرے سپرد کی گئی میں پوری جان فشانی سے اسے انجام دوں گی، عذرا نے کہا۔ چلو یہ بات بھی طے ہو گئی، اب تو اس موضوع کو چھوڑ دو، طالوت بولا اور وہ خاموش ہو گئی، لیکن اس کی نگاہوں میں شدید حیرت تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ہم لوگوں کو دیکھنے لگی تھی اور اس کی یہ حیرت در حقیقت بجا تھی۔ اب فرشتے تو زمین پر آتے نہیں، وہ ہمارے بارے میں جو کچھ بھی سوچتی ٹھیک تھا۔ اور عذرا بی بی، آپ اپنا مکمل تعارف نہیں کرائیں گی؟ جی بس میں نے بی اے کیا ہے، ایک چھوٹی سی بستی کے چھوٹے سے مکان میں رہتی ہوں۔ والدین ہیں؟ جی ہاں۔ اور دوسرے بہن بھائی؟ 2 بہنیں اور ہیں۔ بھائی؟ جی بھائی نہیں ہے۔ میں نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ اچھا عذرا بیگم، ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے بھائی بنانے کو تیار نہیں ہیں تو میں بھی آپ سے ضد نہیں کروں گا، حالانکہ ابھی میں نے آپ کو عذرا بہن کہا تھا۔ عذرا نے آنکھیں اٹھا کر مجھے دیکھتی رہی اور پھر اس کی پلکیں بھیگ گئیں، اس نے آنکھیں جھکا لی تھیں۔ اب بتائیے بھائی کتنے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ 2، طالوت غرایا۔ اگر تم نے صرف اسے بھائی کہا تو اچھا نہیں ہوگا، میں اس سے بڑا ہوں، دیکھ لو ہم دونوں کی مورت ایک جیسی ہے۔ اور عذرا نے نگاہیں اٹھا کر ہم دونوں کو دیکھا، اس کے چہرے پر حیرت سی نمودار ہو گئی۔ ٹھیک ہے نا، 2 بھائی ہیں نا؟ طالوت نے پھر پوچھا اور عذرا رو پڑی۔ اس نے سسکتے ہوئے گردن اسبات میں ہلا دی۔ واہ، ابے یار تصدق، یہ تمہارا چپڑاسی کہاں مر گیا؟ چائے پلاؤ نا، دیکھو ہماری بہن آئی ہے۔ اور تصدق بیچارہ بار بار بیل بجانے لگا۔ جمشید صاحب بدستور خاموش بیٹھے الوؤں کی مانند پلکیں جھپکا رہے تھے، جیسے اب سب کچھ ان کے ذہن سے نکل گیا ہو۔ چپڑاسی چائے لے آیا اور ہم نے عذرا کو کچھ کھانے اور چائے پینے کے لیے مجبور کر دیا۔ عجیب دکانداری ہو رہی تھی، عذرا کے ذہن میں یہ ساری باتیں فٹ نہیں ہو رہی تھیں، جو کچھ ہوا تھا بے حد انوکھا تھا۔ بہرحال اس نے ہمارے ساتھ چائے پی اور خاصی حد تک پرسکون نظر آنے لگی۔ بھائی تصدق، تم عذرا کا اپائنٹمنٹ لیٹر بنوا دو اور حسب روایت 1 ماہ کی تنخواہ بھی انہیں دے دی جائے۔ دراصل عذرا، ہماری فرم نے ابھی کام شروع نہیں کیا، نیا سلسلہ ہے، اس لیے فرم کے افتتاح کی خوشی میں طے کیا گیا ہے کہ سارے ملازموں کو 1 ماہ کی تنخواہ پیشگی دے دی جائے، اس طرح یہ فرم کی طرف سے انعام سمجھا جائے۔ عذرا خاموشی سے گہری گہری سانسیں لیتی رہی۔ تصدق باہر چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آیا اور اس نے ایک کاغذ میری طرف بڑھا دیا۔ یہ اپائنٹمنٹ کا لیٹر تھا، اس میں تنخواہ کا خانہ چھوڑ دیا گیا تھا۔ طالوت نے کاغذ میرے ہاتھ سے لے لیا اور پھر اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ عذرا خاموشی سے چائے پیتی رہی اور پھر اس نے پیالی رکھی اور سوالیہ انداز میں ہماری طرف دیکھنے لگی۔ مس عذرا، آپ نے اپنا لیٹر دیکھ لیا، اس میں آپ سائن بھائی کی سیکٹری ہیں۔ اپائنٹمنٹ لیٹر میں آپ کی تنخواہ 2000 روپے مقرر کی گئی ہے، فی الحال آپ اسے قبول کریں، بعد میں ہم اور بڑھا دیں گے، طالوت نے کہا۔ جی؟ عذرا پھر چونک پڑی، اس نے متحیرانہ نگاہوں سے ہماری شکلیں دیکھیں، اس کا سانس پھولنے لگا تھا۔
آپ فکر نہ کریں مس عذرا، اس فرم کو آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ ابتدا میں یہ تنخواہ قبول کریں، ہم 1 ماہ کا کام آپ کا دیکھ کر مزید بڑھا دیں گے۔ فی الحال آپ اس کے کم ہونے کا خیال نہ کریں۔ عذرا کے حواس ایک بار پھر جواب دینے لگے تھے۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے پروانہ تقرری کو دیکھا۔ یہ مذاق نہیں ہو سکتا تھا۔ خوبصورت لیٹر پیڈ پر باقاعدہ ٹائپ شدہ تحریر تھی جس پر میرے دستخط بھی تھے، لیکن اتنی تنخواہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ اس بیچاری کو کیا معلوم تھا کہ وہ کن سر پھروں میں آ پھنسی ہے۔ اب میں جاؤں؟ اس نے پھنسی پھنسی آواز میں پوچھا۔ ضرور، خدا حافظ۔ ہاں تصدق، براہ کرم تم مس عذرا کو کیشیئر کے پاس لے جاؤ اور انہیں کمپنی کے اصول کے مطابق 1 ماہ کی تنخواہ ایڈوانس دلا دو۔ میں بھی ان کے ساتھ چلا جائے؟ جمشید نے پوچھا۔ ضرور چلا جائے، طالوت بھی اسی کی مانند منہ ٹیڑھا کر کے بولا، اور جمشید بھی اٹھ گیا۔ عذرا نے ہمیں سلام کیا اور پھر وہ جمشید اور تصدق کے ساتھ باہر نکل گئی۔ میں نے ایک گہری سانس لی تھی۔ یہ جمشید بھائی کو کیا ہوا؟ طالوت متحیرانہ انداز میں بولا۔ ہاں، یہ لڑکی تو ان کے پروگرام میں کسی طور شامل نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا، ممکن ہے اسے دیکھ کر صرف ہمدردی جاگ اٹھی ہو۔ ہاں ممکن ہے، ویسے لڑکی کی حالت قابل رحم ہے، لیکن تقدیر کی سکندر ہے۔ کیوں؟ ظاہر ہے یہاں آ گئی، اور ایسے وقت جب جہاں پناہ موجود تھے۔ او عارف، ایسی بات مت کہو، میں کیا حیثیت رکھتا ہوں؟ صرف اللہ کا کرم ہے، اس کے بندوں کی خدمت تو سب پر فرض ہے، جو جس حد تک یہ فرض پورا کر دے۔ میں نے طالوت کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد تصدق واپس آ گیا اور ہم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جی، ادائیگی کر دی گئی ہے۔ وہ چلی گئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، تصدق نے جواب دیا۔ جمشید بھائی کہاں ہیں؟ اسے بس میں بٹھانے گئے ہیں، تصدق نے جواب دیا، اور ہم دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور پھر ہمارے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر ہم سنجیدہ ہو گئے۔ دعوت نامے تقسیم کر دیے گئے تصدق؟ جی ہاں، جو فہرست آپ نے عنایت کی تھی اس کے مطابق۔ ویری گڈ۔ شمشیر کو کارڈ بھجوا دیا؟ جی ہاں۔ کون لے گیا تھا؟ میں نے اپنے اسسٹنٹ شوکت کو بھیجا تھا۔ اس نے کچھ بتایا؟ جی ہاں، شمشیر نے کافی کرید کی، لیکن میں نے اسے ہدایت کر دی تھی، اس نے سارے جواب گول مول دیے۔ تصدق نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ہم نے مطمئن انداز میں گردن ہلا دی۔ صرف شمشیر کی وجہ سے کارڈ ایسے چھپوائے گئے تھے کہ ان سے ہم لوگوں کی حقیقت نہ کھل سکے، اور جب شمشیر آ جائے تب اسے پتہ چل سکے۔ بہرحال خوب عمدہ تفریح شروع ہونے والی تھی۔ بہت سی ضروری معلومات حاصل کرنے کے بعد ہم واپس چل پڑے۔ افتتاح کی تیاریاں مکمل تھیں اور اب کوئی کسر نہیں رہ گئی تھی۔ راستے میں میں نے طالوت سے اپنے مطلب کی باتیں شروع کر دیں۔ بہرحال افشاں کے معاملے میں جو کچھ ہوا، میں اس سے خوش نہیں ہوں طالوت۔ خوش تو میں بھی نہیں ہوں، لیکن ہمیں تنویر صاحب کو ایک چانس دینا چاہیے۔ ممکن ہے وہ اپنی اصلاح کر لیں، ورنہ اس کے بعد ان کی ساری سابقہ حرکتوں کا بدلہ لے لیا جائے گا۔ ویسے وہ ہمارے چلے آنے کو محسوس تو کریں گے، ممکن ہے۔ ویسے اس وقت ان کی خاموشی مجرمانہ تھی۔ ابھی تو رات باقی ہے، میں نے کہا۔ کیا مطلب؟ بیگم صاحبہ افشاں کی گفتگو کے بارے میں انہیں ضرور بتائیں گی۔ ہاں، چھپانا تو خطرناک ہوگا۔ اس کے بعد دیکھنا ہے کہ ان کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ دیکھ لیں گے یار، طالوت لاپرواہی سے بولا، اور پھر چونک کر بولا، ارے سنو۔ میں نے پوچھا۔ دوپہر کا کھانا کھا کر چلیں گے، شام کی چائے اور رات کا کھانا بھی گول کریں گے۔ اوہ، دوپہر کا کھانا گول کر دیں گے طالوت؟ لیکن… ہاں لیکن کیا؟ طالوت نے پوچھا۔ کل تو ہم وہاں سے چلے ہی جائیں گے، کوئی ایسا اظہار کرنے سے کیا فائدہ جس سے تعلقات میں براہ راست تلخی پیدا ہو؟ یہ بھی ٹھیک ہے، طالوت نے سنجیدگی سے کہا۔ تب پھر چھوڑو یار، کوئی خاص اظہار نہ کرو، بس کل ہم کسی قیمت پر نہیں رکیں گے۔ اور ہم دونوں متفق ہو گئے۔ کوٹھی پہنچے اور دوپہر کے کھانے میں شریک ہوئے۔ تنویر صاحب تو اس وقت بھی موجود نہیں تھے، نہ ہی ان سے شام کی چائے پر ملاقات ہوئی۔ موسم بے حد خوشگوار تھا۔ چائے کے بعد ہم باغ میں کھیلنے لگے۔ سب لوگ ساتھ تھے اور خوش گپیاں ہو رہی تھیں کہ دور سے جمشید آتا نظر آیا اور سب خوش ہو گئے۔ یہ جمشید بھائی آج کل مستقل غائب رہنے لگے ہیں، سیمی نے کہا۔ کوئی پوچھتا بھی تو نہیں ہے بیچارے کو، افشاں نے کہا۔ نہیں، یہ بات نہیں، بڑی ماں نے دوپہر کے کھانے پر بھی تشویش ظاہر کی تھی، اور شام کی چائے پر بھی اسے خاص طور سے پوچھا تھا۔ بس وہی پوچھ لیتی ہیں، اتنا برا آدمی بھی نہیں ہے، میں نے کہا۔ حلیے سے آدمی لگتے ہی کہاں ہیں، افشاں ناک سکوڑ کر بولی، اور جمشید قریب آ گیا۔ وہ حسب عادت اہم کانہ انداز میں ایک ایک کی شکل دیکھ رہا تھا، اور سب خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اور پھر جمشید اہم کانہ انداز میں ہنسنے لگا۔ اس کی اس جھیمپی جھیمپی ہنسی پر سب کو ہنسی آ گئی۔
اور جمشید ایک دم اس انداز میں سنجیدہ ہو گیا جیسے اسے کسی غلطی کا احساس ہو گیا ہو۔ کیا حال ہیں جمشید بھائی؟ افشاں نے پوچھا۔ بالکل ٹھیک ہائے، بٹ تم لوگ اتنا سیڈ کیوں ہائے؟ جمشید نے پوچھا۔ بس ہائے، سیمی نے کہا۔ کیوں ہائے؟ ہائے، سیمی اسی مسخرے پن سے بولی اور پھر ہنسی چھوٹ گئی۔ آپ غائب کہاں رہنے لگے ہیں جمشید بھائی؟ شکیلہ نے پوچھا۔ ہائے، بیچارے جمشید بھائی کو کچھ ہو گیا ہے، سیمی نے کہا۔ ارے کیا ہو گیا ہے؟ افشاں تشویش سے بولی۔ سرخ کھو گئے ہیں، کمال نے لقمہ دیا۔ کہاں کھو گئے ہیں؟ احسان بھی خاموش نہ رہ سکا۔ گر پڑے ہوں گے کہیں، یہ لاپرواہ جو ہیں، شکیلہ نے کہا۔ سنبھال کر رکھنے چاہیے تھے، سروں کے علاوہ اور تھا ہی کیا ان کے پاس؟ افشاں نے کہا۔ دیکھیے نا، آج کل یہ آدھے رہ گئے ہیں، کبھی مکمل ہی نظر نہیں آتے۔ جمشید بھائی، آپ نے گٹار کہاں بیچ کھایا؟ کمال بولا اور جمشید کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بیچارہ خاموشی سے ہدف بنا ہوا تھا۔ پھر اس نے اسی پھیکی سی مسکراہٹ سے کہا، آپ سب لوگ اپنا اپنا بولی بولا، مگر افشاں نے جو بات کیا وہ سب سے ٹاپ تھا۔ وہ بولا سنبھال کر رکھنا چاہیے تھا، سروں کے علاوہ اور کیا تھا ہمارے پاس؟ آل رائٹ، اور پھر وہ مڑ کر واپس چلا گیا۔ ارے ارے جمشید بھائی، سیمی اور افشاں چیخیں، لیکن جمشید رکے بغیر اندر چلا گیا۔ ہم لوگ بھی حیران رہ گئے تھے۔ جمشید کی تھوڑی بہت کہانی معلوم تھی، بڑی عمدہ بات ہو گئی تھی، لیکن اس احمق کے دل پر چوٹ لگی۔ کچھ بھی ہو، بہرحال انسان تھا۔ حضرات، میں اعلان کرتا ہوں جمشید بھائی کو کچھ ہو گیا، کمال نے کہا۔ واقعی حیرت ناک بات ہے، ان کی سمجھ میں بھی کچھ آ سکتا ہے، افشاں بولی۔ لیکن انہیں ہو کیا سکتا ہے؟ عشق، سیمی نے پوچھا۔ ممکن ہے، لیکن اب ان کے عشق کا ٹٹو کس طرف دوڑا ہے؟ کس کی شامت آئی ہے؟ آئی ہوگی کسی نصیبوں ماری کی، شکیلہ نے کہا، اور ہم اس نصیبوں ماری کے بارے میں سوچنے لگے جس کی سفارش جمشید نے کی تھی۔ پیاری سی معصوم سی لڑکی۔ کافی دیر تک باغ میں چہل قدمی ہوتی رہی، پھر موقع پاتے ہی افشاں نے کہا، سائم صاحب، رات کے کھانے کے بعد آئیں گے تمہارے پاس؟ ہاں، آ جاؤں گا، یا پھر کیوں نہ باغ میں آ جائیں؟ باغ میں آ جائیے، اس فوارے کے پاس۔ اوکے، میں نے کہا، اور افشاں مطمئن ہو گئی۔ رات کے کھانے کے بعد میں نے کچھ وقت سب کے ساتھ گزارا، اور پھر جب سب اپنے اپنے کمروں کی طرف گئے تو میں طالوت کو پوزیشن بتا کر باغ کی طرف چل پڑا۔ میرے پہنچنے کے چند ہی منٹ کے بعد افشاں پہنچ گئی۔ اس کے ہونٹوں پر دل آویز مسکراہٹ تھی۔ آپ کو انتظار تو نہیں کرنا پڑا؟ نہیں، صرف چند منٹ گزرے ہیں۔ ایک بات کہوں، کیا اچانک ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی تڑپ بڑھ نہیں گئی ہے؟ آپ کے بارے میں سوچتے ہوئے میں تو یہی محسوس کرتی ہوں۔ یوں کہیے، اماں جی اور ابو کی اس ہلکی سی مخالفت نے ہماری محبت اور بڑھا دی ہے۔ ہم ایک دوسرے کے بارے میں زیادہ محبت سے سوچنے لگے ہیں، افشاں شرمگی انداز میں بولی۔ میں خاموشی سے اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ غلط کہا ہے میں نے؟ وہ مجھے خاموش پا کر بولی۔ نہیں افشاں، شاید یہ بھی محبت کی کوئی ایک اہم طلب ہے، میں آہستہ سے بولا۔ اب آپ کا کیا حال ہے؟ افشاں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ انتہائی پرسکون اور مطمئن ہوں، میں نے پیار بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ خدا آپ کو ہمیشہ مطمئن اور مسرور رکھے، افشاں نے جواب دیا۔ ہاں، مجھے خدا پر اور افشاں پر پورا بھروسہ ہے۔ میں کبھی آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گی، مجھے یقین ہے افشاں۔ صبح کو امی سے بات ہوئی تھی۔ اوہ، میں نے اس بات سے اجنبیت ہی مناسب سمجھی۔ ہاں، میں نے ان سے کافی کھل کر بات کی ہے۔ میرا خیال ہے انہیں صورتحال کا اندازہ تو ہو چکا ہے۔ اب یہ بات ان پر منحصر ہے کہ وہ کتنی سمجھداری سے کام لیتے ہیں۔ خدا کرے وہ ہمارے درمیان کوئی دیوار نہ کھڑی کریں۔ ساری دیواریں گر جاتی ہیں سائم صاحب، آپ پرواہ نہ کریں، خدا کی قسم اب کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن افشاں، اگر آپ اجازت دیں تو ایک درخواست کروں؟ ضرور، آپ محسوس تو نہیں کریں گی؟ نہیں، آپ کہیں، افشاں نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ فرم کے افتتاح کے بعد ہم اپنے مکان میں منتقل ہو جائیں۔ اوہ، دوبارہ یہ خیال کیوں آیا؟ اس کا جواز کیا ہے؟ صبح کو آپ ناشتے پر موجود نہیں تھیں۔ نواب جلال الدین کے سامنے یوں ہی تذکرہ ہوا، تنویر صاحب بھی موجود تھے، انہوں نے اس بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا، گویا ایک طرح سے وہ راضی تھے، جبکہ اس سے قبل وہ اس بات کی شدید مخالفت کرتے تھے۔ خدا نخواستہ اس بات سے تنویر صاحب کی کوئی شکایت مقصود نہیں ہے، بلکہ میں سوچ رہا ہوں کہ یوں بھی اب ہمارے یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے، اور پھر ان دونوں حضرات کے رویے میں کوئی تبدیلی ہوئی تو خواہ رنج ہوگا۔ افشاں سر جھکا کر کچھ سوچنے لگی، پھر اس نے گردن اٹھا کر کہا، ٹھیک ہے سائم صاحب،
لیکن اپنے اس رویے پر انہیں خود ہی شرمندگی ہوگی۔ اس کے لہجے میں ترشی آ گئی۔ نہیں افشاں، اس موضوع پر آپ کوئی سختی نہیں کریں گی، یہ ضروری بھی ہے، بعد کے معاملات کے لیے ہمارا کچھ فاصلہ ضروری ہے، اور پھر میرا خیال ہے یہ مخالفت کسی عداوت کی مظہر نہیں ہے۔ تنویر صاحب بھی اسی رسمی دنیا کے انسان ہیں جو جھوٹی انا کی خاطر غلط فیصلوں کو ضروری سمجھتی ہے۔ میں آپ سے اتفاق کرتی ہوں، اور آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کو اس بات کی کیا قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ تو تمہاری طرف سے اجازت ہے؟ ہاں، اجازت کیا، بلکہ اب تو میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ افشاں کی آنکھوں سے کوئی خیال جھلک رہا تھا، نہ جانے وہ اس بارے میں کیا سوچ رہی تھی۔ بہرحال کافی دیر تک ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے رہے۔ افشاں کے انداز میں ذرا بھی تفتیش نہیں تھی، وہ پورے یقین سے کہہ رہی تھی کہ وہی ہوگا جو ہم دونوں چاہتے ہیں۔ پھر ہم واپس چل پڑے۔ کمرے میں طالوت میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اسے افشاں سے گفتگو کی تفصیل بتائی اور اس نے بھی مطمئن انداز میں گردن ہلا دی۔ ٹھیک ہے عارف، یہی مناسب ہے، ویسے اچھا ہے۔ معمولات میں کچھ تبدیلیاں ہی آئیں، اور میں ہنسنے لگا۔ پھر ہم سو گئے۔ دوسرا دن بھی حسب معمول تھا۔ دن کے 11 بجے تک ہم کوٹھی میں رہے اور پھر اجازت لے کر نکل آئے۔ کارپیٹ سینٹر پہنچے تو جمشید صاحب موجود تھے۔ میری ماں نے جمشید بھائی تو آپ امریکہ کی سکونت ترک کر کے واپس اپنے وطن آ جائیں، یہاں ہم کاروبار میں آپ کی مدد کریں گے، اور وقتی طور پر تو یہ فرم حاضر ہی ہے۔ میرا دلی خواہش یہی ہے، بٹ ان لوگوں کو چھوڑنا بھی ممکن نہیں ہے، ورنہ… اور سنائیں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے۔ کل آپ نے افشاں کی بات کا برا مانا تھا؟ او نہیں، افشاں ٹھیک بولا تھا۔ ہم ایک دم کلاش انسان ہے، کیا ہے ہمارے پاس؟ امریکن لوگ ہمیں بلیک انڈین بولتا ہے، اور ہمارے ملک کا لوگ ہمیں امریکن الو۔ نہ ہمارا وطن وہ ہے، نہ یہ فولش لوگ کون ہوگا جو اپنے وطن میں گھر اور عزت حاصل کرنے کے بجائے اپنا وطن ہی کھو بیٹھے۔ بس ایک گٹار ہے جس کے سر بے سرے ہو گئے تھے، ہم نے اسے رات کو توڑ دیا۔ ارے، ہم دونوں چونک پڑے۔ ہاں، اب ہم گٹار نہیں بجائے گا، جمشید نے کہا۔ اس کی آواز سپاٹ تھی لیکن چہرے کے تاثرات گھمبیر تھے۔ ہمیں اس کی کیفیت سے بہت دکھ ہوا تھا۔ ان لوگوں نے واقعی بدتمیزی کی تھی جمشید بھائی، ہم انہیں ڈانٹیں گے؟ ارے نہیں، ٹھیک بات پر کسی کو ڈانٹنا مناسب نہیں ہے، پلیز آپ ان لوگوں کو کچھ نہیں بولیں گا، جمشید نے کہا۔ تصدق، میں نے تصدق کو آواز دی۔ جناب، وہ عذرا آئی ہے؟ جی، وقت پر آ گئیں۔ کہاں ہیں؟ کاؤنٹر آفس میں بیٹھی ہیں جناب، میں نے سیکرٹری کی حیثیت سے ان کی سیٹ لگوا دی ہے اور ان کے طلب کرنے پر کچھ کام ان کے سپرد کر دیا ہے۔ ویری گڈ، اسے احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اسے خصوصی مراعات دی ہیں۔ ویسے جمشید بھائی، کل آپ اس کے ساتھ کہاں گئے تھے؟ بس اسٹاپ پر، اسے بس پر چھوڑنے۔ اس لڑکی سے آپ کی جان پہچان کہاں ہو گئی؟ ویٹنگ ہال میں، وہ خود ہم سے بولا کہ اسے نوکری کا ضرورت ہے، ہمیں اس پر ترس آ گیا۔ ترس یا کچھ اور؟ او سوری، کیا ہم غلط بول گیا؟ اسے ترس نہیں بولتا، جمشید نے کہا۔ بولتا تو ہے، لیکن بہرحال آپ اتنے اچھے انسان ہیں کہ آپ پر شک کرنے کو دل نہیں چاہتا، میں نے کہا، اور جمشید خاموش ہو گیا۔ پھر میں نے تصدق سے کہا، تصدق، تم جمشید صاحب سے ضروری امور میں مشورے لیتے رہا کرو، بہرحال ان کا تعلق امریکہ سے ہے، ایک جدید ترین ملک، بعض امور میں یہ مفید مشورے دیتے رہیں گے۔ اور جمشید بھائی، براہ کرم آپ جب تک یہاں ہیں ہماری مدد کریں، آپ باقاعدہ دفتر آیا کریں، ہم آپ کو حقیر سا نذرانہ بھی پیش کر دیا کریں گے۔ جمشید نے احسان مندی سے گردن جھکا دی تھی۔ بعض اوقات تم ایسی پیاری باتیں کرتے ہو کہ روح خوش ہو جاتی ہے۔ دوپہر کو اپنی نئی کوٹھی جاتے ہوئے طالوت نے کہا، مثلاً اب جمشید کے بارے میں میرے ذہن میں یہ بات نہیں آئی تھی، اس بیچارے کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا، یہاں تک کہ بڑی ماں بھی اس کی طرف توجہ نہیں دیتی، نہ جانے اس کے پاس کچھ رقم بھی ہے یا نہیں، بظاہر تو اس کا کوئی خرچ نہیں، لیکن پھر بھی۔ ہاں یار، بہرحال وہ بھی ان لوگوں کی فہرست میں شامل ہو گیا ہے جو ہمارے پسندیدہ ہیں اور جنہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ بے شک، طالوت نے جواب دیا، ان معاملات میں وہ بے حد سنجیدہ ہو جاتا تھا۔ کوٹھی کے گیٹ پر نئے چوکیدار نے ہمیں سلام کیا۔ گو دروازہ خودکار تھا، لیکن بہرحال چوکیدار کی ضرورت تو تھی۔ اس کے علاوہ تصدق کو دفتر ملازمت روانہ کر دیا گیا تھا، جہاں سے اسے کوٹھی کے لیے ملازموں کا بندوبست کرنا تھا۔ ہم اندر داخل ہو گئے اور عمارت کا آخری جائزہ لینے لگے۔ ہر طرح سے مکمل عمارت تھی، بس ملازموں کی کمی تھی، لیکن یہ کمی ٹھیک 3 بجے پوری ہو گئی۔ تصدق ملازموں کی پوری فوج لے آیا تھا، ان میں خان سامہ بھی تھے۔
بیرے بھی، گھر کی صفائی کرنے والی خادمائیں بھی تھیں اور مالی بھی۔ تقریباً 21 افراد تھے۔ طالوت کے سامنے ضرورت مند آ جائیں اور وہ کسی کو مایوس کر دے، ناممکن بات تھی۔ چنانچہ سارے ملازم رکھ لیے گئے۔ اس کے علاوہ 2 خوبصورت کاریں بھی آج ہی خرید لی گئیں، جن کے لیے ڈرائیوروں کا بندوبست بھی دفتر روزگار سے ہی کیا گیا۔ یوں آج سارے کام مکمل ہو گئے۔ ملازموں کے لباس کے لیے طالوت نے خصوصی ہدایات جاری کر دی تھیں، اور میں دولت کے اس کھیل کو دیکھ رہا تھا جو کام منہ سے نکلتا چٹکی بجاتے پورا ہو جاتا۔ کہاں ایسی زندگی گزاری تھی، کہاں ایسا کھیل دیکھا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا اور خود کو اس کھیل میں شامل پا کر عجیب سی کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ یہاں کے سارے کاموں سے فراغت پا کر ہم واپس چل پڑے اور تنویر صاحب کے مکان پر پہنچ گئے۔ کوٹھی میں چہل پہل تھی اور اس کی روح رواں افشاں تھی۔ اس نے کل کی تیاریاں شروع کر دی تھیں، لباسوں کا انتخاب ہو رہا تھا اور نہ جانے کیا کیا۔ ہمیں روحانی مسرت ہو رہی تھی۔ طالوت بھی خوش تھا۔ رات کے کھانے پر تنویر صاحب نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنے کچھ دوستوں کو بھی مدعو کیا ہے۔ اگر آپ نہ کرتے تو مجھے دکھ ہوتا، طالوت نے کہا۔ کارڈ کم تو نہیں پڑے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں بھائی، وہ تو ضرورت سے بھی زیادہ چھپ گئے تھے، تنویر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب کل کا کیا پروگرام ہے بھائی؟ یقین کرو بڑی بے چینی سے وقت گزر رہا ہے۔ بڑے بڑے خیالی بت بنائے ہیں تمہاری اس فرم کے، نواب جلال الدین نے کہا۔ ساری تیاریاں مکمل ہیں نواب صاحب، کوئی کام باقی نہیں رہ گیا ہے۔ در حقیقت تنویر صاحب نے ہمیں تصدق کی شکل میں ایک زبردست تحفہ دے دیا ہے۔ چراغ کے جن کی طرح ہر کام چٹکی بجاتے میں کر دیتا ہے۔ آدمی کچھ خوبیوں کا ضرور تھا، لیکن میں نے اس کی اس صلاحیت کے بارے میں کبھی غور نہیں کیا تھا۔ بہرحال مجھے خوشی ہے کہ وہ تمہارے کام آ سکا۔ کل کے پروگراموں کے بارے میں چند اہم باتوں کی اجازت چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ ہاں ہاں، اجازت، نواب جلال الدین جلدی سے بولے۔ جیسا کہ عرض کر چکا ہوں کہ کل ہی ہم اپنے مکان میں منتقل ہو جائیں گے۔ فرم کے افتتاح سے فراغت کے بعد ہم سیدھے وہیں چلیں گے، اور میری مؤدبانہ درخواست ہے کہ نواب جلال الدین اور تنویر صاحب چند روز ہم غریب الوطنوں کے ساتھ گزاریں۔ آپ کو علم ہے کہ ہمارا یہاں آپ لوگوں کے سوا اور کوئی نہیں۔ اس مکان میں جا کر ہم خود کو تنہا محسوس کریں گے، لیکن ہمارے بزرگ ہمیں وہاں کی عادت ڈال دیں گے تو ہم ممنون کرم ہوں گے۔ تنویر صاحب کے چہرے پر الجھن نظر آئی۔ وہ کسی کشمکش کا شکار ہو گئے تھے، نہ جانے ان کی جذباتی کیفیت کیا تھی۔ لیکن نواب صاحب سادہ لوہی سے بول پڑے۔ اماں یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے، حد ہو گئی۔ چند روز نہیں صاحبزادے، چند ہفتے کہو۔ بھئی میں تو اب باقی وقت تمہارے گھر پر ہی گزاروں گا، اور یہ تنویر اس کی مجال ہے کہ… لیکن سوال یہ ہے جلال بھائی کہ انہیں وہاں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تنویر صاحب الجھے ہوئے انداز میں بولے۔ کیا مطلب؟ یعنی اپنے گھر نہ جائیں، ساری زندگی تمہارے در پر پڑے رہیں؟ یہ کوئی غیر جگہ تو نہیں ہے، تنویر صاحب نے کہا۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن بھائی بچوں نے گھر بنایا ہے، اسے آباد کرنا بھی ضروری ہے۔ آج تنہا ہیں، کل تنہا نہ ہوں گے۔ اسے آباد کرنے کے لیے تمہیں پوری مدد کرنا ہوگی۔ زندگی میں ایک دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ گھر آتے ہوئے ان لوگوں کا تصور آتا تھا تو ایک دلچسپی، ایک خوشی کا احساس ہوتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں تنویر صاحب کچھ کہتے کہتے رک گئے، پھر گردن ہلاتے ہوئے بولے۔ حالانکہ یہ سب کچھ کہنے کا حق تو نہیں رکھتا، یہاں ان کے ساتھ برا سلوک بھی ہوا ہے، لیکن غلط فہمیاں بعض اوقات نہ جانے کیا کیا گل کھلاتی ہیں۔ وہ ہماری زندگی کا ایڈونچر تھا تنویر صاحب، براہ کرم اسے بالکل بھول جائیں، طالوت جلدی سے بولا۔ لیکن تمہیں ابھی مکان کی کیا ضرورت تھی؟ قصور تمہارا تو نہیں ہے، تنویر صاحب نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ قصور؟ کیسا قصور؟ نواب جلال الدین بولے اور تنویر صاحب چونک پڑے۔ ہاں میں یہی کہہ رہا تھا، وہ گھبرا گئے۔ بہرحال خدا تمہیں مبارک کرے، مجھے جو حکم دو گے اس سے انکار نہیں ہوگا، تنویر صاحب بولے اور ان کے چہرے پر اداسی پھیل گئی تھی۔ اور رات کو طالوت نے اس بارے میں خاص طور سے تذکرہ کیا، تم نے تنویر صاحب کی کیفیت دیکھی؟ ہاں، دل کا برا انسان نہیں ہے۔ غور کیا اس کے منہ سے کیا نکل گیا تھا؟ قصور والی بات کر رہے ہو؟ میں نے مسکرا کر کہا۔ ہاں ویسے یہ بات ٹھیک ہی ہے، آخر اس میں میرا کیا قصور ہے؟ جی ہاں، کسی کے گھر میں زبردستی آ گھسے، اس کی بیٹی کو شیشے میں اتار لیا، اور اب کہتے ہو قصور تمہارا نہیں؟ اس میں بھی تمہاری حرکتیں مددگار تھیں، میرا کوئی قصور نہیں۔ اچھا بس اب سو جاؤ، کل کا دن مصروف ترین دن ہے، طالوت نے کروٹ بدل کر کہا، اور میں نے فوراً اس کے حکم کی تعمیل کی۔ میری آنکھوں میں مستقبل کے خواب جاگ اٹھے، وہ حسین مستقبل
جس میں افشاں جیسی شریک حیات قدم قدم کی ہم سفر ہوگی۔ گو وہ منزل دور تھی اور اس کی راہ میں کچھ دیواریں تھیں، لیکن افشاں کی ثابت قدمی نے اور طالوت کی دوستی نے یہ یقین دلا دیا کہ دیواریں کتنی بھی ہوں، کیسی بھی ہوں، گر ضرور جائیں گی۔ دوسرے دن خاصی چہل پہل تھی۔ میرے ذہن میں ایک خلبلی تھی، بڑی ماں نے تنویر صاحب کو افشاں سے ہونے والی گفتگو بتائی یا نہیں، اور اگر بتا دی ہے تو تنویر صاحب کا رد عمل کیا ہے؟ لیکن ناشتے پر تنویر صاحب اور دوسرے سبھی لوگ نارمل تھے۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس تھا۔ راسم کی انگوٹھی ابھی تک میرے پاس تھی۔ مجھے ایک رات اور بڑی ماں اور تنویر صاحب کے کمرے میں گزارنی تھی۔ پوزیشن تو معلوم ہو جاتی، بہرحال اب تو وقت گزر گیا تھا۔ ممکن ہے افشاں کوئی انکشاف کرے۔ ناشتے کے وقت تنویر صاحب کچھ اداس ہو گئے۔ اس بات کو سب نے ہی محسوس کر لیا۔ کیا بات ہے تنویر، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ نواب جلال الدین نے پوچھا۔ ہاں بھائی صاحب، کیوں؟ بس یوں ہی کچھ تھکے تھکے سے محسوس ہو رہے ہو۔ ان لوگوں کے جانے کے تصور سے اداس ہو گیا ہوں۔ در حقیقت ان سے بڑی چہل پہل تھی۔ اوہ تنویر، اس کی بات مت کرو۔ جس وقت یہ جلال آباد میں تھے اس وقت ہماری حالت اس سے زیادہ خراب تھی۔ شکر کرو یہ اس شہر سے نہیں جا رہے۔ بھائی تم واقعی خوش نصیب ہو، چند میل کے فاصلے پر رہو گے۔ میں تو جلال آباد جا کر یہاں کی تفریحات کو زندگی بھر نہیں بھول سکوں گا۔ عین ممکن ہے مجھے بھی یہاں ہی بندوبست کرنا پڑے۔ سچ ابا جان، یہاں ایک مکان خرید لیں، جلال آباد کارندوں کے حوالے کر دیں، بس کبھی کبھار جا کر دیکھ بھال کر لی جائے گی۔ کبھی آپ، کبھی احسان، ہم سب یہیں رہیں گے۔ یہاں زندگی ہے، سیمی نے کہا، اور نواب صاحب پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگے۔ پھر جب یہ اچانک چلے آئے تو ہفتوں پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا کسی نے۔ ایمان سے پورے جلال آباد پر سوگ طاری تھا، سیمی نے کہا۔ اچانک چلے آئے تھے یہ لوگ؟ ارے بس نہ پوچھو، تڑپتا چھوڑ آئے تھے سب کو۔ میں نے سینکڑوں میل کھنگال ڈالے، نواب صاحب نے کہا، اور پھر دوسرے لوگوں کو ہمارے گھوڑوں پر فرار ہو جانے کا قصہ سنانے لگے۔ اللہ، مگر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ بڑی ماں بولی۔ کوئی بری نیت نہیں تھی، بس نہیں چاہتے تھے کہ ہم لوگوں کا رونا دھونا دیکھیں، نواب صاحب نے کہا، اور پھر بولے، ہاں تو حضرات، ہمارے لائق کوئی خدمت ہے؟